الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا
تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا العجير أجره قبل أن يجف عرقه وفي مقام آخر حسن الملكة يمن وسوء الخلق شوم. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ خالق و مالک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ حج دا مہینہ شروع ہے، اسلامی سال 1447 ہجری، ماہ ذی قعد دے اندر حاجی جنہ دے نصیبیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کرنا لکھیا ہے، کچھ پہنچ گئے نے، کچھ جا رہے نے اور کچھ تیاری دے اندر نے۔ 13 تاریخ ہے اور 2026 5واں مہینہ ماہ مئی دی اج 1 تاریخ ہے۔ اج دی تاریخ اور دن دی مناسبت دے نال کچھ گزارشات کرنیاں نے۔ اس دن نو، اس تاریخ نو 1 مئی نو لیبر ڈے، مزدور ڈے دے نام نال سیلیبریٹ کیتا جا رہا ہے کہ اے دن اور اے تاریخ 1 مئی مزدوراں دی یاد دے اندر اس نو منایا جاتا ہے اور مزدور طبقہ انہاں دے حق دے اندر آواز بلند کیتی جاندی ہے۔ مزدور دے حق دے اندر سال دے اندر ایک دن آواز بلند کر لینا اے کوئی انہاں دے حقوق دے اندر شامل نہیں، بلکہ سارا سال ہی مزدوراں دے حق، عظمت، شان اور فضیلت دے بارے دے اندر آواز اٹھاندیا رہنا چاہیے ہے۔ اور یہ کوئی
ایک دو چار سالاں دی بات نہیں، 1500 سال قبل نبی علیہ الصلاۃ و تحیۃ والسلام آپ نے مزدوراں دے حق دی جو وضاحت فرمائیے، میں نہیں سمجھدا کہ اس تو بعد کوئی مزدوراں دے حق دے اندر مزید آواز بلند کرے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حق اور حقوق دس دیتے نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو مزدور اور مالک، آجر اور اجیر دونوں دے حقوق بتائے نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تحیۃ والسلام جس وقت مصر تو مدین دی طرف نکلے نے، مشہور واقعہ ہے، صرف یاد دہانی مقصد ہے اور اپنی بات نو سمجھانا مقصد ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے کولو غیر ارادی طور تے قبطیاں دا ایک بندہ قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کوئی ارادہ قتل نہیں سی، قتل دیاں اقسام نے، ایک ہے ارادہ قتل، ایک ہے شبہ القتل۔ غیر ارادی طور تے بندے دا ارادہ نہیں اور نہ ہی ایسا آلہ استعمال ہویا ہے کہ جدے نال بندہ قتل ہو جائے۔ ہن تسی داناؤ سمجھدار ہو، بات سمجھو گے اور اس سے اتفاق کرو گے کہ کدی مکہ مارن نال بندہ مریا نہیں، مکے دے نال بندہ مریا نہیں اور نہ ہی بندہ مرد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھڑاندیاں مکہ ماریا، اس بندے نو ول ول ہوندا سی، ولے ہی نہیں سی جاندا۔ کسی وقت ہوندا ہے نا، دو بندے ہتھا پائی ہوئے ہون تے چھڑان والا بندہ زور لاندا ہے اور کسے لے ایک بندہ بڑا اتھریا ہوندا ہے، وہ ولے ہی نہیں جاندا، انہوں کوئی حکا کوئی مکہ یا کوئی انہوں چپیڑ مارنی پیندی ہے۔ تو یہ بندہ غیر ارادی طور تے قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پہ تنے تنہا ہی کہلے اور سفر منزل بمنزل کر دیا مدین دے قریب کنواں ہے، اس کنویں دے قریب پہنچے اور دیکھیا کیے کہ چند لوگ اپنے جانور بھیڑ بکریاں نو کنویں دے اندروں پانی پلا رہے نے، اور ان سائڈ تے دیکھیا دو بچیاں نے، بیبیاں نے، وہ اپنے جانور انہاں نو روک رہیاں نے، اس ڈر تو کہ کتے ساڈے جانور انہاں دے جانوراں چروایاں دے جانوراں نال گھل مل نہ جان اور پھر پکڑنے تلاش کرنے ساڈے واسطے مشکل ہو جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماجرہ دیکھیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقشہ قرآن حکیم دے اندر کھینچیا ہے، سورہ القصص ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس انداز اندر واقعہ بیان کیتا ہے کہ انہوں سن کے پڑھ کے بندے دا اہل ایمان دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ 20واں پارہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا ذکر کیتا ہے، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔
جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں دے قریب پہنچے، چند لوگاں نو دیکھے آئے، یسقونا او اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے، ووجد من دونہم امراتین تذودان، اسے جگہ تے دو بیبیاں دیکھیاں جو اپنے جانور انہاں نو ہٹا رہی نے۔ اللہ اللہ، قال ما خطبکما، کہن لگے اے بیبیو اللہ والیو تہاڈا ماجرا کی ہے، کیوں انہاں جانوراں نو پیچھے ہانک رہیاں ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح۔ اللہ اللہ، کہندیاں نے کہ اسی اس وقت تک انہاں نو پانی نہیں پلاندیاں جب تک کہ اے چروائے جڑے نے اپنے ریوڑ نو پانی پلا کے چلے نہیں جاندے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ایتھے کلام تھوڑی جی نا محذوف ہے، یعنی کلام ایتھے ذکر نہیں، لیکن اے اندر درمیانے جو یہ واقعہ یہ بات چیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تسی اکلیاں کیوں آئیاں ہوئے تھے؟ تہاڈا کوئی باپ بھرا تہاڈے نال نہیں، کوئی بندہ نہیں نال؟ تے انہاں کو جواب بڑے حکمت عملی دا دیتا ہے، بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیتا۔ کہنے لگیاں وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، آدھیاں نے ساڈا ویر نہیں ساڈا باپ ہے، لیکن وہ شیخ کبیر ہے یعنی بوڑھا ہے، اور وہ اس لائق نہیں کہ وہ بکریاں دے پیچھے جڑا دوڑدا رہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جو بڑا اللہ اللہ شریف علامہ نسوی جانور ہے اور شریر بھی بڑا ہے، کیوں انہوں نے باہر چھڈو نا تے پھر قابو نہیں ہوندے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ریوڑ چروان والے چرواہے ریوڑ لے کے چلے گئے، بوکا نکالے ہے، اور مفسرین نے لکھے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کھودی منڈیر تے اتنا وزنی پتھر رکھ جاندے کہ نامعصوم بچیاں دے کولو دونوں دے کولو او ہٹایا نہیں جاندا، اور انہاں دا بچیا کھچیا پانی جڑا پیاندیاں تھلے ڈگ جاندا ہے۔ اپنیاں بکریاں نو او پلا کے تے گھر لے جاندیاں نے۔ اللہ اللہ، پتہ ہے چلدا ہے لوگ جڑے سن بہت زیادہ کمینے لوگ سن، حالانکہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت یہ دا نہ ہے کہ ایک دوسرے دے کم آنا، ایک دوسرے دے کم آؤ، اے انسانیت ہے۔ اے انسانیت نہیں کہ بندہ اپنا بھلا سوچ لے تے اگلے دا نقصان کر دے، یہ تے انسانیت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے گئے اور جا کے اس پتھر نو ہٹایا۔ اللہ پاک نے انی قوت ہمت طاقت عطا کیتی ہے، مفسرین لکھ دے نے اے جڑا پتھر اینا وزنی ہے 10 بندے مل کے نو ہٹان دے نے، 1 2 4 کولو ہل دے ہی نہیں، مگر نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے کلیاں نے نا انہوں ہٹایا پیچھے، اور بوکے کھچ کھچ کے پانی پلا کے نا بکریاں خوب رجا دیتیاں۔ اللہ اللہ، اور پانی پلایا ہے تے پانی پلا کے نا ثم تولا الی الظل، ایک سایہ بان درخت یا سایہ بنیا او دے نیچے چلے گئے، تھکے بھی اور بھکھے بھی اور پیاسے بھی اور اجنبی بھی اور اکیلے بھی۔ اللہ اکبر، کوئی جان پہچان نہیں، بکریاں پانی پلایا، بیبیاں لے کے بچیاں لے کے چلیاں گئیاں، اور سائے تھلے آ کے نا
تے اپنے اللہ نو یاد کر دے رہے آندے نے فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے اللہ، اللہ دی ایک صفت ہے رب، رب دا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ اللہ دی اس صفت نو سامنے رکھ دیا اپنے رب کو دعا کر دینے، آندے نے ربی اے میرے پالن وارے مالک، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی تو میرے حق دے اندر فیصلہ کرے، جو بھی اتارے اللہ میں او دا طلبگار، اللہ میں تیرے کو طلب کرنا، میرے حالات تو واقف ہے۔ اے جڑی قرآن حکیم دی سورہ القصص دی آیت نمبر 24 ہے نا، ایتھوں لے کے نا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھ لو یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کسے شاید ہی تو ضرورت ہے نا، کام نہیں ملدا، روزگار نہیں ملدا، مکان رہن واسطے نہیں، کوئی تو کسے شاید بھی ضرورت ہے، جائز نجائز نہیں، اپنے اللہ کو یہ دعا کر کے نا وہ چیز طلب کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تو ضرور عطا کرنگے۔ یہ بارے جڑے نا یہ بہت زیادہ مجرب نسخہ ہے اللہ دے کولو کوئی شے طلب کرنے واسطے۔ اللہ اللہ موسیٰ آکھیا نی تسی کلیاں کیوں مال چران آئیاں، تے پردے اندر رو رو کر بولیاں شعیب ولی دیاں جائیاں۔ اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تسی کلیاں کیوں آئے ہو، انہوں نے آگے وہ تعارف کرایا اور اللہ والے دا نقشہ کھینچے ہے۔ لڑکیاں کھیا سن تو ساتھو اوے مومن مخلص نیکا، باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری، اسی دوئی پینا بکریاں چھاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی۔ مالک دیاں مرضیاں نے نا، اللہ دی مرضی، اللہ جنوں چاہے نرینہ اولاد دے، جنوں چاہے بیٹیاں بیٹیاں دے، جنوں چاہے رلویں دے، جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے، مالک دی مرضی ہے، تقسیم اللہ دی۔ بڑھا باپ شعیب ولی پیاں تیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں سی چاندہ دل شعیب ولی دا، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، در اصل عقیدے دے گندے آنے گلاں سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ اج لوگ اولاداں واسطے کتھے کتھے ذلیل ہونے نے، رب دے در تے اور رب کو طلب کرو، اللہ نہیں عطا کرنی، رب ہی عطا کر دے اور کوئی عطا نہیں کردا۔ اللہ اللہ جا کے گھر گئیاں جانور رجے، باپ نے پوچھا تیو اج جانور رجے نے اور چھیتی آ گئیاں وقت تو پہلا، وجہ کی بنی ہے؟ پوچھنا چاہیے اپنی اولاد نو، یہ ماں باپ دا حق ہے، بچیاں نو پوچھو، پوچھ گچھ کرتے رہا کرو۔ اج کل تے بچیاں نو پوچھیے نا دیو اگو پیو ماں نو کھان نو آن گے، اگو گستاخی تے اتر آن گے، تسی پوچھ دے رہندے ہو، سانو سوال ہی کرتے رہندے ہو۔ او نا بچیو، او بیٹیو بیٹیو، والدین اگر 100 واری بھی پوچھنا انہوں جواب پیار نال دیا کرو، یہ تو انہوں پوچھ دینے تو اڈے اس تو بعد کہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تے بچیاں نے کی کیا ہے؟ کہنے لگی ابا جی
اج سانو ایک کوئی اللہ والا بندہ ٹکریا ہے اور بڑا ہی نیک بندہ محسوس ہویا ہے. ابا جی انہیں ساری طرف انج نظر بھر کے ویکھیا نہیں اور اینا طاقتور ہے کہ کلے نے وہ پتھر ہٹا کے نا تے ساڈیاں بکریاں نو بوکے کھچ کھچ کے پانی پلایا ہے جیڑا 10 بندیاں کولوں ہٹایا جاندا ہے. ہن بعض مفسرین نے بعض لوگاں نے بات لکھی ہے بعض علماء دی یہ بات ہے کہ اے شعیب اللہ دے نبی نے حالانکہ شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں. جو شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے مدین دی طرف نبی بن کے آئے نے لیکن انہاں دا نام بعد نے شعیب لکھیا بعد نے انہاں دے نام مختلف لکھے نے لیکن ہے اللہ دا نیک بندہ. حضرت شعیب علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرنے والا اللہ دا نیک بندہ ہے. اصل بات ہے اللہ اللہ. تو اپنی بچیاں نو پوچھے ہے بچیاں نے دسے ہے تے بچیاں سیانیاں کہنے لگیں ابا جی ایک صلاح سی دئیے تے جے تسی عمل کر لو تے گل چنگی ہے سانو بھی ضرورت ہے تانوں بھی ضرورت ہے. بندہ اجنبی محسوس ہویا ہے ایتھوں دا رہن والا نہیں تے پانی پلا کے نا وہ سائے دے تھلے جا کے بیٹھ گیا ہے اجنبی محسوس ہوندا ہے. تے حضرت اللہ اللہ انہاں بچیاں دے والد بزرگوار کہندے نے جاؤ اس بندے نو بلا کے لے کے آؤ. ایک نو بھیجے ہے دوواں نو نہیں بھیجیا. کہن لگے اگر کوئی نیک بندہ ہوئے گا تے ایک نو ویکھ کے اللہ اللہ رب دا ڈر دل اندر رکھے گا تے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرے گا. جے برا ہوئے گا تے ایک ویکھ کے ایدی عزت حملہ آور ہو جائے گا اینو پریشان کرے گا. دو بھیجیاں تے ہو سکتا ہے وہ دوجی دا جڑا کہ وہ تو چکدا کوئی حرکت ایسی نہ کرے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. واللہ تیرے قرآن تو قربان جائیے کیسی کمال دیاں باتاں نے. فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. دعا دے اندروں ایک چل دی آئیے حیا دی چال چل کے آئیے با پردہ ہو کے آئیے بے پردہ ہو کے نہیں آئی. اللہ نظراں جھکا کے آئیے. اے اج دیاں میریاں ماواں تے بہناں نو پیغام ہے اپنے اندر حیا دی چادر جڑی ہے نو اوڑھ کے رکھو اپنے اوپر پردہ دے اندر رہو. حیا بہت بڑی عظیم تواڈی اللہ اللہ دولت عظیم زیور ہے. حیا نو حیا باختہ نہ ہو حیا نو اپنے اندر پیدا کر کے رکھو. اے دیکھو ہزاروں سال پہلے دی بات ہے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اللہ اللہ کڈی کمال دی بات کیتی ہے. آ کے آندی ہے اوے اللہ والے میرے ابا جی تینوں بلا رہے نے. اللہ اللہ آندی ہے میرے ابا جی میرے بزرگ تینوں بلا رہے نے. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اور بلایا کیوں ہے پریشان نہیں ہونا. تینوں بلان دا مقصد ہے کہ تو جو ساڈیاں بکریاں نو بغیر جان پہچان دے پانی پلایا ایدی اجرت مزدوری صلہ تینوں دینا چاہتے نے. بیٹی نے آگے نا اے نہیں کیا او بھائی او ویر چل میرے نال بلکہ کتنا کمال دا آ کے جڑا نا انہاں انداز اپنایا ہے بچی نے کہ میرے ابا جی تینوں بلا رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا موسیٰ علیہ السلام دے ذہن اندر شائبہ نہ آئے یا اجنبی بندے دے اندر آ سکتا ہے کہ بی بی آکھے چل بھائی میرے نال وہ سمجھے ہو رہے مینوں کتھے لے چلی. پہلے مسئلہ حل کر دیتا ہے
ایک دعا تھی چل دی آئی اوپر شتور شرم دے وے باپ میرا تینو صد بلاوے تے دیوی اجر کرم دے تو جو پانی رج پلایا اللہ اللہ اے تو پانی پلانا ہے تینوں مزدوری ملے گی موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ چلی بی بی تے موسیٰ مگر صدایا موسیٰ علیہ السلام جڑی دعا کی تھی نا اللہ کے وہ دعا ویکھو کتنی جلدی پوری ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام وہ کئی ساڑھے علماء نے ترجمہ اپنے اندازی کر دے رہے موسیٰ علیہ السلام روٹی منگن لے سن اللہ نے روٹی پکان آلی دے دیتی اللہ 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 پاک نے دعا سنی اللہ سنن تے قادر ہے اللہ کہتے ہیں مینوں پکارو تے صحیح مینوں کہو مینوں پکارو جڑی شاید ہی ضرورت میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کراں اور اللہ کر دے نے ادو نہیں اللہ اج بھی کرتے ہیں کوئی بندہ پکارے تے صحیح اپنے اللہ 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 فلما جاءہ جدو موسیٰ علیہ السلام آئے نے اتھے مفسرین نے لکھیا بی بی اگے اگے موسیٰ پیچھے پیچھے تے ہوا چل رہی ہے اس اللہ والی دی گھٹنیاں دے گٹیاں تو کپڑا اٹھ دا چادر اٹھ دیے گٹا ننگا ہوندہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میری بہنہ ٹھہر جا میں اگے چلنا تو میرے پیچھے چل جتھوں راہ بھلن لگاں گا اتھے میری رہنمائی کر دیں اے حیائے اج دے ساڑے جوانہ دے جوان تے جوان بڑھے ہی نہیں مان کتے نہ بڑھیاں دیاں نظریں چ حیائے نہ جوانہ دیاں نظریں چ حیائے کوئی تھی بہن کوئی بیٹی بازاروں گزر کی جاندی ہے ایسی گندی نظر دے نال انہوں ویکھدے نے ایسی گندی نظر نال دیکھدے نے اللہ پاک انہاں نوں ہدایت دے کہ جویں انہاں دے گھر دے اندر کوئی تھی کوئی بہن کوئی ماں کوئی بیٹی ہے ہی نہیں بہت غصہ ہوندا ہے ایسے جوانہ ایسے بوڑھیاں تے جڑے اپنی نظر دی بد نظری کردے نے اور نبی علیہ السلام فرماندے نے نظر بھی زنا ہے نظر بھی زنا ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بد نظری زنا ہے فرمایا ہاں یہ نظر دی وجہ تو تے بندے دے ذہن اندر خرابی پیدا ہوندی اس واسطے آپ نے فرمایا اگر ایک نظر پہ جائے اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف نہ چاہدیاں ہویا تو یہ دی رخصت ہے گھروں نکلے ہاں گھروں نکلدے ویندے نے بندے پیچھے پیچھے وہ نظر رکھن گے بی بی کتنے جان رہی ہے کیویں چلن رہی ہے کیویں ٹر رہی ہے کیویں آ رہی ہے کیویں جا رہی ہے ویسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت جڑی ہے نا یہ شیطان دی روپ دے اندر نکل دی ہے جدو باہر نکل دی اس واسطے ان حکم دیتا ہے کہ اپنا خوب جسم ٹانپ کے نکلے پردہ کر کے نکلے اللہ اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ حیا پیدا کر دیں دعائے کرنا آمین کہہ دے اللہ ساڑھے اندر حیا خیرت دا مادہ ساڑھے اندر اللہ پیدا فرما دے موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ دے پاس آئے نے اور آکے تے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص سارا ماجرہ سنا دیتا ہے اپنا نام عطا پتہ دسے ہے حالات دسے نے کیویں آئے نے اور کون نے سارا کچھ بتایا ہے قَالَ لَا تَخَفْ اے بزرگ کہنے لگے او موسیٰ او جوان اللہ والے پریشان نہ ہو ڈرنا نجوت من القوم الظالمین تو ظالم لوگاں کو نجات پا گیا ایتھے فرعون دا کوئی تسلط نہیں ہے ایتھے تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں ایتھے بغیر ڈر تو رہ کھانا پانی پیش کرن تو پہلا اس بزرگ نے حضرت موسیٰ دا ڈر جڑا کہ دل چوں نکالیا کیونکہ جدو مسافر بندے دل ڈر ہوئے نا وہ روٹی بھی جارا رج کے نہیں کھا سکتا انہوں لذت ہی نہیں ہونی کیونکہ دل ڈر رہنا اور موسیٰ علیہ السلام نو ڈر سی کہ میرے پیچھے فرعون نے جڑے بندے چاڑے نے کتے ایتھے تک آ نہ جائے اور اللہ دے ولی
بزرگوار کہن لگے ایتھے تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، او دا ایتھے تک جڑا کہ ایتھے او دا کوئی زور نہیں چلدا۔ پتہ یہ چلدا کہ بندہ نیک ہی نہیں دنا بھی ہے، دنا ہی نہیں عظیم بہادر بھی ہے، عظیم بہادر ہی نہیں سردار قسم دا بندہ جنہیں یہ گل کی، دوجا بندہ یہ گل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ہن میرے مضمون دے متعلقہ بات آئی ہے۔ اے بچی کہن لگی چند دن رہے موسیٰ علیہ السلام، ایک دو دن تین دن دا مہمان ہوندا ہے، نبی علیہ السلام فرمائے 3 دنوں دا مہمان ہے، اس تو اگے گھر زیادہ رہے گا وہ پھر مہمان نہیں ہے، وہ پھر صدقہ ہی کھاندا ہے۔ اس واسطے جتھے جاؤ یہ نہیں کہ سہریاں دے ٹر گیا تو ہن رج کے سیوا کرا لئیے، کوئی مہینہ رہ گئے، غلط بات ہے۔ پاجی جے سہریاں دے بھی جانا 3 دن تسی مہمان ہو، چوتھے دن اپنی جیب وچوں خرچہ کرو، شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیے بات۔ ایویں اوتھے جا کے ٹھڈ دھر کے بہ رہندے نے، انہاں دا زور بیچاریاں دا کرا دیندے نے، شرعی مسئلہ ہے۔ 3 دن تک مہمان نوازی ہے، 3 دن تو بعد نبی علیہ السلام فرمایا مہمان نوازی نہیں ہے، پھر صدقہ ہی کھانا ہے۔ تو صدقہ پھر عام بندہ تو نہیں کھاندا، صدقہ تو وہی بندہ کھاندا نا جڑا صدقے دا حقدار ہے۔ اور پھر میزبان ہی بیچارے تنگ پی جاندے نے، وہ بھی آندے نے ہورے نے کدوں جانا ہے، جان ہی نہیں چھڑدا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تو اے بیٹی نا ابا جی نو آ کے ایک مشورہ دین لگی، آندھی یا اب کہن لگی قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اے میرے ابا جی اس بندے نو اپنے ہاں مزدور کیوں نہیں رکھ لیندے، نو مزدور رکھ لو، ضرور تا تانوں وی نے اور اینوں وی ہے، اے بھی مسافر ہے، اے دا بھی اور کوئی ٹکانا نہیں، تانوں بھی ضرورت ہے ابا جان، اسی بچیاں بکریاں چرانیاں وا، اے آپ چرایا کرے گا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اے جڑا مزدور ہے بڑا مضبوط ہے اور امانت دار بھی ہے، کیونکہ مزدور دے 2 وصف اس عورت نے بیان کیتے نے۔ وہ بچی بڑی کمال دی دنا بچی یار، اللہ کرے ساڈیاں بیٹیاں تیاں بھی جدیاں سیانیاں دنا ہو جان، کڈی دنائی دی گل کیتی ہے۔ کہن لگیاں مزدور اندر 2 وصف ہوندے نے، ایک او مزدور جڑا طاقتور اور دوسرا امانت دار۔ آج اسی بھی ایسا مزدور لبنے ہیں نا کہ جڑا مزدور تندرست ہوئے، مضبوط اعصاب دا مالک ہوئے، اور دوجی چیز سے جڑی ہو تے پھر پتہ نہیں نا کسے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا، جتنا مرضی کسے تے بھروسہ کر لو، ایڈے بدبخت کئی مزدور ہوندے نے، کئی جڑے ورکر ہوندے نے، وہ اپنے مالک نو ہی دا لائی جاندے نے، او دے کول کم کردے نے، او دے کول مزدوری کردے نے، او دی ہی جڑا کہ جڑا وڑدے نے، اس مالک دے ہی اللہ اکبر اپنی طے شدہ مزدوری تو علاوہ جڑا کہ بد خائن ہو جاندے نے، بد دیانت ہو جاندے نے، ہیرا پھیری شروع کر دیندے نے۔ اور ایک چیز ہے جڑی حرام ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑی روزی حرام دی کمائی جاندی ہے نا اس روزی چ برکت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا جسم حرام دی بددیانتی خیانت کر کے ہیرا پھیری کر کے اس جسم نو پالیا جائے، فرمایا وہ جہنم دی سلگ دی آگے چی جائے گا۔ اور دوسری حدیث سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مزدور حرام کھاندا ہے اللہ او دی عبادت قبول نہیں کر دے، مسلم شریف دی حدیث ہے۔ حرام کاریاں تو بعد آؤ، اے میرا میسج پیغام صرف تواڈے واسطے نہیں، اے ویڈیو بن رہی ہے، بڑی بڑی لوگاں نے سننا ہے، اینو نشر ہونا ہے، انہیں سب تک کہ حرام تو بچو، حلال دے مرتکب ہو، حلال تھوڑا ہوئے گا وہ برکت ہوئے گی، حرام پاویں کروڑاں روپیے جمع کر لو وہ برکت نہیں آئے گی، اور پھر گناہ گار جڑا وکھرا، اور کوئی عبادت اللہ دے ہاں جڑا قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ حرام کھاندا ہے اور لمبے لمبے ہتھ کر کے دعا کردا ہے،
اللہ آگے روندا ہے، اللہ کہتے ہیں تیری دعا میں قبول کیویں کراں، مطعمک حرام مشربک حرام ملبسک حرام انا یستجاب لکم، اللہ کہتے ہیں تیرا کھانا حرام، پینا حرام دا، پانا حرام دا، اور جڑی کمائی کرنا ہے تو جڑی اجرت لینا ہے اس تو علاوہ ہیرا پھیری کرنا ہے، اپنے مالک نو دا لانا ہے، تو سمجھنا میرا مالک کیڑا کو مینوں ویکھن دے ہے، اللہ پاک تے تینوں دیکھ رہے نے نا۔ اج مالک اور مزدور دے جھگڑے، قتل و غارت سن رہے ہو تسی کہ جس مالک نے اعتبار کر کے اپنے مزدور نو اجرت رکھے ہے، اس بدبخت نے کل نو او دے خاتمہ کر دیتا ہے، او دے مال تے بے ایمان ہو گیا، جدو دا پیت پا جائے گا، جدو اندھا اعتبار کر جائے گا، یہ پھر اپنے مالک نو ڈنگن تو باز ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہوندے نے نمک حرام، انہاں نو کہندے نے آستین کے سانپ، جڑے بدبخت باہروں تے کوئی آئے دشمن او دا تے بندہ دفاع کر لیندا، جڑے گھروں اٹھ کے ڈنگ مارن او دا کیویں بندہ دفاع کرے؟ دونوں پاسے ضرورت ہے، مزدوراں دے حق آواز اٹھائی جاندی ہے، مگر اے بھی سمجھو انہاں نو مزدوراں نو کہ مالک دی خیانت نہ کرو، بدبختو جنہاں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تانوں در در رلن تو بچایا ہے، آرام نال تہاڈی روزی جڑی او دا انتظام کیتا ہے، اس مالک دی نمک حرامی کرنے شروع کر دیندے ہو۔ دو وصف بیان کیتے نے، ساڈی گورنمنٹ تو لے کے معیشت معاشرت تباہ ہو چکی ہے، اللہ پاک دی قسم اس ملک عزیز دی، جتنے بھی عہدے داران نے اج ویکھ لو، اینے خائن نے، رج کے پرلے درجے دے بدبخت نے، رج کے کرپٹ نے، رج کے کرپشن کرنے والے نے، کوئی اپنی اتنی رقم مزدوری تنخواہ او تے گزارا ہی نہیں ہے، ہیرا پھیری کرپشن، بے ایمانی، دو نمبری، ظلم زیادتی، نا انصافی، خون چوس چوس کے پی رہے نے عوام دا، آرام دے نال سکون نال بیٹھ رہے ہیں۔ وہ ہم نے کی کریے جناب، ہن کمانا نہیں کھانا نہیں، تو یاد رکھیے بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دی عبادت ہی قبول نہیں، اور جہنم دا ایندھن ہے وہ شخص جڑا حرام دی روزی اپنے منہ چ پاندا ہے۔ اپنی اولاداں نو حرام نہ کھواؤ، حلال کھواؤ، طیب کھواؤ، تاں تے ساڈیاں اولاداں اج ساڈیاں نافرمان نے، فرما بردار ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اللہ پاک دا قرآن جو میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، انہاں دی اجرت جڑی طے کیتی ہے اے دے اندر کمی کر کے تے انہاں نو نہ دو بلکہ پوری ادا کرو۔ آپ فرماندے نے جڑی میں حدیث پڑھی ہے، فرمایا مزدور دا پسینہ آت العجیر اجرہ ان یجف عرقہ، فرمایا کہ اے مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلا دی مزدوری انو ادا کر دو۔ دو پہلو بیان کیتے نے اس حدیث دے اندر، مطلب ہے کہ مزدور اینی کو دیانت داری اپنائے دکھائے، اینی محنت کرے، اینا کم پھرتی نال کرے کہ کردیا او دے پسینے جسم دے چھٹ جان۔ جیڑا مزدور مزدوری کردہ ہے اور وہ پسینے نہیں وہ دے چھٹ دے، سمجھو یہ مزدور حق ہی نہیں ادا کر رہا۔ انج دی مزدوری کرو، پورا حق ادا کرو، یہ نہیں جیڑیاں اج کل نمک حرامیاں شروع ہوئیاں نے کہ جے مالک سر تے کھلوتا ہے تے پج کے کم کرن دے نے مزدور، جے ذرا کو پیچھے ہویا تے بہ گئے یار سال ہی لئیے آرام نال۔ وہ کیویں آندے نے، ٹھیکہ ہویا ہوئے نا تے مستری مزدوراں دی پنج کٹ چھڑدے نے، تے جے مزدوری ملنی ہوئے نا تے پھر مزدور آکھن گے استاد جی چھتی نبیڑو، آکھن گے بہ یار کاری لینا ہے، بہ یار کاری لینا ہے۔ یہ نمک حرامی ہے، یاد رکھیے بات۔ اپنے آپنو رب دی پکڑ تو بچا کے رکھو، اور جس اولاد دی خاطر سے یہ کرنے ہیں، یہ اولاد نے کل نو ساڑی بھی گستاخ ہونا ہے۔
ساڈی نافرمان ہونا ہے، اپنے بچیاں دی روزی طیب جڑی او دا اہتمام کرو، حلال روزی دا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بہترین کمائی انسان دی ہوے جو اپنے ہاتھ نال کما کے او کھاندا ہے۔ آپ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری ہیلپ کرو، آپ نے فرمایا آج تے تینوں دے دیاں گے، کل تو کی کریں گا؟ فرمایا تیرے گھر دے اندر کوئی چیز ہے لے کے آ۔ اللہ 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 ایک کلہاڑی لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے ہتھاں دے نال دستہ بنا کے دن ٹھوکے ہے، فرمایا جا جا کے لکڑیاں کٹ اور لے کے آ، او دا گٹھا بنے ہے، فرمایا جا بازار اندر فروخت کر۔ آپ نے کسب سکھایا ہے، کسب سکھایا ہے، منگنا نہیں سکھایا۔ آج تک دی قوم جڑی وہ مانگت بنی ہے، گھراں چ بوئے کھڑکا کھڑکا کے منگن ڈے نے، دکاناں تے آ جو سویرے بڑے بڑے جناب، اور پتہ نہیں کتوں مسئلہ لوکاں کٹ لیا ہے کہ گھوڑے تے بھی کوئی بہ کے آئے تھی انہوں بھی خیر پاؤ۔ غلط مسئلہ یاد رکھیے بات۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، انہیں آگے سوال کیتا، آپ نے ویکھیا بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، فرمایا جے تے تو اس تو منگن ڈیا نا کہ مال جمع کراں زیادہ کراں، فرمایا جہنم دی آگی۔ اور فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا جیڑا بندہ اس نیت نال مال کٹھا کردا ہے کہ میرا مال زیادہ ہوئے، فرمایا قیامت دے دن او دے چہرے تے ماس نہیں ہوئے گا، او دا چہرہ ماس تو خالی ہوئے گا۔ کسے دا حق نہ کھاؤ، کسے دی حق جڑے حقدار نے انہاں دے بھی حق نہ مارے نے۔ اس واسطے دو چیزاں مزدور دے اندر ہونیاں ضروری نے، ایک طاقتور چست ہوئے، دوسرا امانت دار ہوئے۔ استاجرت القوی الامین۔ ابا جی دوویں خوبیاں اس شخص اندر ہے نے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگوار کہنے لگے قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تعجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ کہنے لگے کہ میں چاہنا ہاں کہ تو میرے ہاں اجرت کر، اور اے دی میں تیرے نال پہلا مزدوری طے کر لینا ہاں کہ میں اپنیاں دونوں بیٹیاں دے اندروں ایک بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینا، اور اس شرط ہے کہ تو 8 سال میرے ہاں میریاں بکریاں چرائیں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال کر دے تے تیرا میرے تے احسان ہوئے گا، میری طرف کوئی تیرے تے زور نہیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے تے کوئی مشقت ڈالا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، منوں تو نیک بندیاں دے اندروں پائیں گا۔ پہلا یہ گل طے کر لی۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جدوں مزدور لبو نہ کوئی لگاؤ، او دے نال اجرت پہلے طے کرو، دیہڑی پہلوں طے کر لو، پہلا او دے نال مکمکا کر لو۔ کئی مزدوراں دے اندر نا نمک حرامیاں نے، وہ جاؤ نہ آخر گے جو مرضی دے دے جناب، وہ جو مرضی دے دے آجے کم دسو سانو، جو مرضی کر لو۔ یہ جو مرضی والا کم نہیں ہے، لڑائی پھڈا پان گے، پھڈا پاندے نے۔ شرعی حکم کی ہے پہلا او دے نال او دی اجرت طے کرو، مزدوری طے کرو۔ کوئی مزدور لگانا ہے، کوئی ملازم رکھنا ہے، گھر چ رکھو، دکان تے رکھو، اپنی فیکٹری چ رکھو، اپنے کارخانے چ رکھو، یا 1-2 دن دی مزدوری کرانی ہے، مزدور لبنا ہے، وہ اجرت پہلے طے کرو۔ اور جیڑی اجرت طے کیتی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس اجرت تو نے کم صحیح کیتا ہے نا، دھیان نال کیتا ہے، دیانتداری نال کیتا ہے، فرمایا او دی پوری پوری اجرت انہوں دو، اور اس تو اضافی بھی انہوں کچھ او دا بطور انعام بھی انہوں کوئی چیز دے دو۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام۔ اللہ پاک منوں تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمان۔ گلہ دے اور سال بیان کردہ مگر وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ جو سنیا سنایا اس دے عمل دی توفیق عطا فرمان۔